بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیسے درست کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی طولانی تھی، کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کر چکے، لوگوں کے پتھر کھا چکے، زخمی ہو گئے، ہر طریقہ کار حضرت نوح علیہ السلام اپنا چکے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار سے دعا مانگی، اے پالنے والے، اے پروردگار، میری قوم کی کیفیت سے تو بخوبی واقف ہے، میری قوم کی یہ کیفیت ہے کہ یہ ایمان لانے والی نہیں ہے، اب پروردگار ان پر عذاب نازل کر اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو بارہا حکم دیا کہ اے نوح، تو تبلیغ کر، مزید تبلیغ کر۔ اسی طرح 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند متعال کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ پھر خداوند متعال نے فرمایا، اے نوح، اگر تو عذاب کا تقاضا کرتا ہے تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ تو ایک کشتی تیار کر، اور وہ کشتی بھی بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور میری وحی کے مطابق اس کو بنانا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی کیسے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے کچھ کھجوریں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی اور فرمایا، اے نوح، یہ کھجوریں کھا کے ان کے بیج کو آپ نے زمین میں بو دینا ہے، اس سے کھجوریں اور کھجوروں کے درخت نکلیں گے، جب وہ جوان ہوں گی تو انہی درختوں کو کاٹ کر آپ نے ایک کشتی تیار کرنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق وہ کھجوریں کھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کھجوروں کے بیج کو زمین میں بویا، پھر وہ کھجوریں جوان ہوئیں اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کھجوروں کے درخت کو کاٹ کر کشتی بنانا شروع کر دی۔ اس سارے زمانے کو تقریباً 200 سال گزرے، اور اس سارے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند متعال کی تبلیغ بھی کرتے رہے، لوگوں کو دین حق کی طرف بھی بلاتے رہے۔ جب درخت کٹ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا اور فرمایا کہ جو بندہ میرے ساتھ کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا، میری ہیلپ کرے گا، تو اس لکڑی سے جو بورا نکلے گا وہ سونے کی شکل اختیار کر جائے گا، وہ سونا بن جائے گا اور وہ تم لے جا سکتے، وہ تمہارا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے کوئی ان کی قوم اتنی دشمنی رکھتی تھی، انہوں نے کہا ہمیں آپ کے سونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور آپ کیسے معاذ اللہ دیوانے ہیں کہ اس بیابان میں جہاں پانی کی بوند نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں، وہاں اتنی بڑی کشتی تیار کر رہے ہیں، یہ کیسے تیرے گی؟ بجائے عبرت حاصل کرنے کی حضرت نوح علیہ السلام پر طنز کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام خداوند متعال کے حکم کے مطابق کشتی بناتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 1,29,000 میخیں خداوند متعال کی طرف سے لائے اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیا اور فرمایا کہ یہ میخیں جو ہے نا اس کشتی میں لگانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ میخیں لگائی، ان میں سے 5 میخیں بچ گئیں، اور ان 5 میخوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو ان سے آواز آئی کہ ہم میں پنجتن کا نور ہے، ان میخوں کو کشتی کے ارد گرد لگا دیں تاکہ آپ کی کشتی نجات حاصل کر لے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس ویرانے میں اتنی بڑی کشتی تیار کی کہ جس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 1200 ذراع ہے اور چوڑائی 800 ذراع، اور جو بلندی تھی وہ 80 ذراع ہے، یہ تقریباً 3600 مربع میٹر بنتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ
گفتگو کریں گے کہ وہ کتنے طبقے تھی کشتی، ان میں کون سوار ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں کن لوگوں کو سوار کر کے چلے، اور وہ کشتی کتنے دن پانی میں رہی۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔